اور اس شہر سے مفرور ہو گیا۔ بعد میں ایک جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ جا کر مل گیا اور پھر وہاں سے بھی کسی وجہ سے بھاگ نکلا۔ پھر کسی دوست کے کہنے پر اب انباسا کے ساتھ آن ملا تھا۔ انباسا کو اس نے بتایا کہ وہ سائنسدان ایک خبتی تھا جو سیاہ بچھوؤں کے زہر میں کچھ اور کیمیکلز شامل کر کے ان کی مدد سے انسانی کلوننگ کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ اس نے غصے میں آ کر مجھے لیبارٹری سے نکالا تو میں نے بھی جواباً اسے قتل کر کے بدلہ لے لیا۔ لیکن اس کے ساتھ کافی عرصے تک کام کرنے کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اس پروجیکٹ کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کی بات سن کر انباسا کی ظالمانہ فطرت نے پھر سر اٹھایا اور اس نے اسے اپنا خاص آدمی بنا لیا اور پھر اسے اس پروجیکٹ کے متعلق مزید تفصیل معلوم کی۔ پھر جب اس نے اس کا آئیڈیا پسند آیا تو اس نے اسے تاکید کی کہ اب وہ وہی پروجیکٹ اس کے لیے بھی شروع کرے۔ اس کے لیے اسے جہاں جہاں سے سائنسدان ملیں انہیں فوری طور پر اغوا کروا کر یہیں اپنی لیبارٹری میں لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جدید لیبارٹری بنانے کا تخمینہ لگانے کا بھی کہا تاکہ فوری طور پر ایک جدید لیبارٹری بھی بنا لی جائے۔ پیسہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے چند ماہ میں ہی ہیڈ کوارٹر کے تہانے میں ہی ایک جدید لیبارٹری جدید ترین سائنسی آلات اور سامان کے ساتھ وجود میں آ چکی تھی۔ پھر ہیرس نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا بھر سے ایسے سائنسدان اغوا کروا لیے تھے جنہیں انسانی کلوننگ کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات تھیں۔ اس طرح اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا اور اس کے لیے انہیں فوری طور پر سیاہ بچھوؤں کا زہر چاہیے تھا۔ چونکہ یہ ایک مجرمانہ تنظیم تھی اس لیے انہیں پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہوں نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ دنیا بھر سے سیاہ بچھوؤں کی خرید و فروخت شروع کی جائے اور اس کے عوض بھاری معاوضہ ادا کیا جائے تاکہ لوگ لالچ میں آ کر جلد از جلد انہیں سیاہ بچھو فراہم کرے۔ چونکہ معاوضہ انتہائی زیادہ رکھا جائے تاکہ لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر صرف انہی سیاہ بچھوؤں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں اور انہیں بہت کم وقت میں گھر بیٹھے سیاہ بچھو مل جائیں۔ نائجیریا کے شہر ماکورویردی کے دور دراز علاقے میں یہ لیبارٹری موجود تھی جس میں اس وقت کچھ سائنسدان اپنے کام میں منہمک تھے۔ ایک جانب شیشے کے جاروں میں سیاہ بچھو رینگتے نظر آ رہے تھے۔ شیشے کے جار کافی بڑے تھے اور ان میں موجود سیاہ بچھوؤں کا سائز بھی کافی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً 1 پاؤ تا 1.5 پاؤ کے وزن کے برابر تو ضرور ہوں گے۔ یہ بچھو پوری دنیا سے بھاری قیمت دے کر حاصل کیے گئے تھے۔ ان کے زہر کو نکالنے کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ایک بڑے چمٹے نما ہتھیار سے ایک شخص ایک زرد رنگ کا بھاری لباس پہنے ان جھاڑوں میں سے ایک ایک کر کے وہ کلبلاتے بچھو نکال کر ایک بڑی سی پلاسٹک کی ٹوکری میں رکھتا جا رہا تھا۔ جو بچھو بھی اس ٹوکری میں گرتا تو فوری اس ٹوکری کا پینڈا کھل جاتا اور بچھو نیچے جا کر خلا میں گم ہو جاتا۔ ایسا پروسیس شاید ان میں موجود بے پناہ زہر سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انباسا ایک جانب ایک شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا سائنسدانوں پر نظریں جمائے بڑے پرتجسس انداز میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس وقت خود کو پوری دنیا کا شہنشاہ سمجھ رہا تھا۔